بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے جو آج وظیفہ بتاؤں گا، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ کسی بھی قسم کی پریشانی، ٹینشن یا اس طرح کے حالات جو ہوتے ہیں، انسان کی زندگی میں طرح طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں، اور اگر اس میں انسان پڑھے، کوئی بھی پڑھے، مثلا مرد پڑھنا چاہے یا عورت پڑھنا چاہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین نے اس وظیفے کے اندر برکتیں، رحمتیں رکھی ہیں۔ اور یہ وظیفہ پڑھنے والے کے لیے سب سے پہلے اس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی رزق کی معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ بھی حل ہو جائیں گی۔ رشتوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے اور کوئی گھر کے اندر اس طرح کی پریشانیاں ہوں تو انشاءاللہ تعالی اس سے وہ سارے معاملات، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے وہ وظیفہ پڑھنے سے۔ اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس سے پہلے بھی جو میں نے آپ کے سامنے وظائف بتائے ہیں، اور وظائف کا سلسلہ جو ہمارا الحمدللہ NZS TV کے اوپر جو جاری ہے، الحمدللہ کہ بہت ہی چیزیں بہت ہی اچھی، اور وظائف جس ترتیب سے میں بتا رہا ہوں، اگر اس ترتیب کے ساتھ یہ وظائف کیے جائیں تو اس میں فائدہ 100% ہوتا ہے۔ کیونکہ وظیفے کی جو ترتیب ہوتی ہے، اس کا جو اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں شکایت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا وظیفہ میں جو کر رہا ہوں یا اس طرح کا ہے، میں کسی سے کر رہا ہوں اجازت کے ساتھ، ایک نہیں جا بغیر اجازت سے بھی کرتے ہیں، تو اس میں ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اور میرے پیارے بھائی، فائدہ ہونے کے لیے آپ کو اس کے اوپر 100% یقین کرنا پڑے گا۔ جس وقت آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، اس کے وقت آپ کی توجہ وظیفے کے اوپر ہونی چاہیے، آپ کی توجہ ذکر کے اوپر ہونی چاہیے۔ اس وقت اللہ یہی سمجھیں کہ میں یہ ذکر کر رہا ہوں، اللہ میرا یہ ذکر سن رہا ہے۔ جس وقت آپ کی یہ کیفیت اپنے ذہن میں بنائیں گے، خیالات دل اور دماغ کو خالی کر کے اللہ کی طرف ہوگا، تو پھر خود بخود اس کے وظیفے کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو وظیفے کا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی ذکر ہو، اس کا کم از کم 3 دن تک اس ترتیب سے اگر اچھے طریقے سے وضو کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، اور مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے بعد اگر مسجد کے اندر ہی بیٹھ کے وہیں مسجد میں اگر یہ وظیفہ کرے تو یہ اثر نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی۔ ہمیں بہتر کرنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے۔ وظیفے کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ وظیفہ آپ جو بھی کریں گے، اس کے اندر اس کی تاثیر ہے، اس کا فائدہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک ترتیب بن چکی ہے کہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، یہ فضول بات ہے۔ وظیفہ اثر کرتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے ذکر میں غفلت ہونے کی وجہ سے، کہ جو وظیفہ نہیں اس میں فائدہ ہوتا۔ وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہم اس کی ترتیب سے نہیں کر پا رہے تھے جس طرح کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہمیں اس کمی کو دور کرنا پڑے گا۔ جس وقت ہمیں اس کمی کو دور کرنا پڑے گا تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کی توجہ دھیان ہونا چاہیے۔ جب توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھیں گے تو پھر فائدہ بھی ہوگا۔ اس لیے آج کے جو میں آپ کے سامنے وظیفہ رکھنے لگا ہوں، یا وہاب، آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں۔ جو بھی پریشانی ہے آپ کو، مثلا رزق کے حوالے سے ہے، اس کے حوالے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، رشتوں کے حوالے سے ہے، اس کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر بچیوں کے رشتے یا بچوں کے رشتے کے معاملات ہیں، گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ پڑھنے کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں گے۔ نفل حاجت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں گے۔ آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد اپنا مراقبہ کہتے ہیں، محاسبہ اور مراقبہ، ٹھیک ہے؟ آپ مراقبہ کریں گے اور محاسبہ بھی کریں گے کہ میں یہ وظیفہ کرنے لگا ہوں، گویا کہ یہ وظیفہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، میرا دھیان اللہ کی طرف ہے یا نہیں ہے۔ بس یہ چیز رکھ کے پھر اس کے بعد
وہیں بیٹھے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر فوراً کیا کریں؟ پھر یا وہاب، اس کی کتنی تسبیح پڑھنی ہے؟ آپ نے اس کو 2100 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یا وہاب 2100 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنے دن پڑھنا ہے؟ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف. اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف اور 2100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کی آپ 3 نشستیں بھی کر سکتے ہیں. پہلے کے 700 مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر 700، پھر 700، اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر اس میں یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا سا آپ کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا. اگر مغرب کے بعد پڑھ رہے ہیں پھر آپ کو عشاء کی نماز کے بعد اس طرح پڑھیں، پھر عشاء کے بعد پھر پڑھنے کے بعد رات سونے سے پہلے پڑھ لیں. یہ ترتیب بھی بن سکتی ہے. اکٹھا پڑھیں وہ بھی بہتر ہے. یا وہاب اگر اکٹھا بھی آپ 2100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگتے ہیں. آپ روزانہ کے روٹین بنا کر، روزانہ کی ترتیب بنا کر جس وقت آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل، جس طرح کے معاملات ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے حل ہو جائیں گے اور بہتر ہو جائیں گے. اس لیے وظیفے کو توجہ، دھیان اور اللہ کی طرف رجحان رکھ کے پڑھنا چاہیے، اور رجوع اللہ بھی کریں. اللہ کی طرف رجوع اللہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کریں، ذکر اذکار کریں، اور استغفار کو، درود شریف کم از کم 3 تسبیح اور 3 تسبیحیں روزانہ استغفار پڑھیں. اپنے اوپر فرض کر لیں کہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد استغفار میں نے 3 تسبیح اپنے اوپر فرض کرنی ہے. اتنا یہ میں نے پڑھنا ہی ہے، جو مرضی ہو جائے میں نے 300 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. وما علینا الا البلاغ.